نماز کا تیسرا فرض ہے قرات، یعنی کہ تمام حروف کو ان کے صحیح مخارج سے اس طرح ادا کرنا کہ ہر حرف دوسرے حرف سے جدا ہو جائے اور ہر حرف کی واضح طور پہ سمجھ آئے، اور اتنی آواز سے پڑھنا کہ خود پڑھنے والا اپنی آواز کو سن رہا ہو اور اس کے کانوں کو یہ پتا چل رہا ہو کہ کیا الفاظ ادا کیے جا رہے ہیں۔ کوئی تنہا نماز پڑھ رہا ہے لیکن خود اس کے کانوں کو سنائی نہیں دے رہا، اگر اس شخص کو کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اس کی شرعی مجبوری نہیں ہے، تو ایسے شخص کی نماز نہ ہوگی۔ تو یاد رکھیں کہ مطلقاً قرات یہ فرض ہے، اور ہر نماز پڑھنے والے کے لیے تلفظ پر اتنا عبور ہونا کہ وہ اپنی نماز صحیح ادا کر سکے، یہ انتہائی ضروری ہے۔ فن تجوید کا ہر شخص ماہر نہیں ہوتا، لیکن مخارج سے حروف کی صحیح ادائیگی یہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی حرف دوسرے حرف سے جدا نہ ہوا، اس کی آواز میں فرق نہ ہوا، تو نماز پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ یہ فرض ہے۔ اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد چھوٹی سورت ملانا یا ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں ان کا ملانا یہ بھی واجب ہے۔ کسی نے صرف فاتحہ پڑھ لی تو اس کا فرض بھی ادا ہو گیا قرات کا، لیکن مکمل سورہ فاتحہ کا پڑھنا اور اس کے بعد چھوٹی سورت ملانا یا 3 چھوٹی آیات یا ایک بڑی آیت یہ بھی واجب کے زمرے میں آتا ہے۔ اور جان بوجھ کر اگر کوئی ان واجبات کو چھوڑے گا، سجدہ سہو کرنے سے بھی اس کی نماز درست نہ ہوگی۔ اور اگر بھولے سے کوئی سورت ملانا بھول گیا یا سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا، اس کو بعد میں یاد آیا، اس نے سجدہ سہو کر لیا، تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ لی، ساتھ سورت ملانا بھول گیا، بندہ رکوع میں چلا گیا۔ اب رکوع میں جانے کے بعد یاد آیا کہ میں تو سورت ملانا بھول گیا، تو وہ فوراً واپس آ جائے، سورت ملائے، سورت پڑھے اور دوبارہ رکوع میں چلا جائے، رکوع ادا کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ پڑھنا بھول گیا تھا اور اس نے رکوع بھی مکمل کر لیا، اب وہ سجدے میں چلا گیا ہے، اب وہ آخر پہ سجدہ سہو کرے گا تو اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ مطلب یہ کہ اگر رکوع تک یاد آ گیا تو واپس لوٹ کر کے اپنی قرات مکمل کرے گا، واجبات کو مکمل کرے گا، پھر دوبارہ رکوع کرے گا۔ لیکن اگر رکوع کے بعد یاد آیا تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی نماز مکمل کرے ترتیب کے ساتھ، اور آخری رکعت میں سجدہ سہو کر لے، اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ چھوٹی سورت کا ملانا یہ امام کے لیے اور تنہا نماز پڑھنے والے کے لیے ہے۔ جو شخص مقتدی ہو، امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہو، اس کے لیے سورہ فاتحہ بھی وہ نہیں پڑھے گا اور اس کے ساتھ چھوٹی سورت بھی نہیں پڑھے گا، کہ امام کا پڑھنا مقتدی کو کفایت کرتا ہے۔ بلکہ جو جہری نمازیں ہوتی ہیں جن میں امام بآواز بلند تلاوت کرتا ہے، اس میں تو خاموشی سے سننا فرض ہے، کہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں حکم ارشاد فرمایا ہے کہ اب جب قرآن پڑھا جائے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تو خاموشی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو امام کا پڑھنا مقتدی کو کفایت کرتا ہے۔ مقتدی پیچھے سورہ فاتحہ کی یا سورت کی تلاوت نہیں کرے گا، بلکہ وہ خاموشی سے کھڑا رہے گا، وہ سرری نمازیں ہوں یا جہری نمازیں ہوں، یعنی کہ ظہر عصر کی نمازیں ہوں جن میں امام آہستہ قرات کرتا ہے، یا فجر، نماز جمعہ، مغرب اور عشاء کی نماز ہو کہ جن میں امام بآواز بلند قرات کرتا ہے، مقتدی کو امام کی قرات ہی کفایت ہوگی، کافی ہوگی۔ اور اس کے لیے ضروری یہ بھی ہے کہ نماز کے اندر قرآن مجید کی جو تلاوت کی جاتی ہے، سورہ فاتحہ کے بعد جو آیات یا سورت ملائی جاتی ہے، اس کی ترتیب کو قائم رکھے۔ اگر ایک سورت پڑھ لی، اب اس سے پچھلی سورت نہیں پڑھ سکتا، اس سے آگے پڑھے گا، پیچھے سے پڑھے گا، تو جان بوجھ کر اگر ایسا کرتا ہے تو گناہ گار ہوگا۔ نماز بہرحال ہو جائے گی، لیکن ترتیب کے ساتھ پڑھنا یہ ثواب کا کام ہے، اور خلاف ترتیب الٹا قرآن مجید پڑھنا یہ گناہ کا کام ہے، گناہ گار ہوگا، نماز اس کی ہو جائے گی۔